بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ یہ آج کا بہت مبارک دن ہے اور اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے سارے انسانوں کے لیے اپنی جو ہے وہ رحمتیں نازل کرے۔ تو اب میں اپنی خبر کی طرف آؤں گا، اور خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے ٹلیاں کھڑکا دی ہیں، اور ٹلیاں ایسی کھڑکائی ہیں کہ جناب یعنی کانبا چھڑ گیا، کانبا باقاعدہ۔ ویسے میں نے آپ کو میرا خیال ہے کہ کچھ 2-3 ہفتے پہلے میں نے یہ خبر دی تھی کہ ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ جناب یہ جڑے پی ٹی دے نسے بھجے کریکٹر نے نا، انہوں پھڑ لو۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر فرض کرے کہ آپ ان کو نہیں پکڑتے تو ابھی تک پھڑ لینا جائے، یعنی اس طرح کی جو ہے نا تڑی وہ کرائی گئی تھی۔ تڑی کی کرائی گئی تھی، ایک ہوتا ہے وہ ڈسپلنری ایکشن کے بعد کی گئی تھی کہ پھر تسی تیاری پھڑ لو۔ اچھا، اب اس کے اوپر پھر عمل درآمد شروع ہوا، اور جیسے ہی میں نے یہ خبر دی تھی اس سے اگلے دن عثمان ڈار صاحب کی خبر آئی، ان کی والدہ نے کہا کہ پاجی ساڈا منڈا پھڑیا گیا ہے، سنی دیول ہے جی، چائنا کا سنی دیول گرفتار ہو گیا۔ اور پھر جناب جیسے ہی ڈیڈ لائن نزدیک آئی ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو فرح حبیب صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی اطلاع آ گئی ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتار دیکھو ذرا کتوں ہوا ہے، گوادر تو جا کے گوادر میں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور خبر کے مطابق ایسا ہے کہ ان کے بھائی اور 4 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اب جو واقفان حال ہیں جو اس بارے میں پی ٹی آئی کی طرف سے بات کروں، میں انڈیپینڈنٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی یہ میں جو اب اگلی بات کرنے لگا ہوں، یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب جس کو گرفتار کیا گیا تھے بھائن نو کٹیا بھی گیا، واہ مدولیا گیا، یعنی کہ ٹھڈے کوئی ریپٹے کوئی جناب ان کی خاطر تواضع کافی کی گئی۔ اچھا، ویسے میں سیاسی لوگوں کے ساتھ ہونے والے تشدد کے حق میں نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے۔ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سیاسی نظریات کے ساتھ زندہ رہے، لیکن سیاسی نظریات کے ساتھ زندہ رہے۔ اگر آپ جو ہے وہ معاشرے کے اندر انتشار کے نظریات کے ساتھ زندہ رہیں گے، آپ سلامتی کے اداروں کے اوپر حملوں کے حوالے سے لوگوں میں نفرت اور کیا کہتے ہیں اشتعال پھیلاتے رہیں گے، تو وہ سیاسی معاملات نہیں ہوتے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے اندر نا اس سے جو پی ٹی آئی کا جو لیڈر شیڈر ہے عمران خان، یہ تو بیچارہ میرا خیال ہے کسی کھیت دی مولی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ اس کی لڑائی ٹوٹل اتنی ہے کہ سر دیکھو اس طرح نہ کرو، میں تہاڈا لاڈلا سا، تسی مینوں بڑی جھولی چ پایا سی تے ہن تسی باقیاں نوں کیوں پایا، انہاں نوں لا دیو۔ اس کی لڑائی ٹوٹل اتنی، وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتا۔ وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کام نہیں، یعنی وہ آئین کی بات نہیں کر رہا، وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پائن انٹرویو کس حساب کرے، وہ کیوں دخل اندازی کری ان معاملات کے اوپر، وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا۔ وہ صرف ایک بات کہتا ہے کہ جنرل صاحب تانوں میرے سات سلام جے، مہربانی کرو مینوں دوبارہ اپنی نوکری تے رکھ لو۔ ٹوٹل لڑائی نوکری دی پائنوں دی، اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آئین کے ساتھ، یا اس کا کوئی تعلق واسطہ نظر نہیں آ رہا مجھے قانون کی حکمرانی کے حوالے سے۔ ان کے اپنے دور کی باتیں اگر آپ یاد کر لیں تو وہ کہتے ہیں جنرل باجوے ورگا تے میں بندہ ویکھی کوئی نہیں، اس سے بڑا ڈیموکریٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ مڑ کے جنرل باجوے کے خلاف ایڈی زبان کٹ کے گلاں کرتا سی، یعنی منافقت، 2 نمبری اور فراڈ، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، جو آپ کو پسند ہو، رنگ بازی کہہ لیں، فنکاری کہہ لیں، وہ اس میں پائندہ کوئی جوڑ نہیں، نیڑے نیڑے دور دور تک کوئی جوڑ نہیں، بڑے کاریگر آدمی۔ لیکن لیڈرشپ جو ہے نا وہ ان کے لیڈر دا وہ کیا کہتے ہیں ایل بھی انہوں نے نیڑے نہیں لگیا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے زیادہ نابلد ہیں اس لیڈرشپ کی کوالٹیز، یا لیڈر کیا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا اس بات کا۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا سر، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور مغربی پاکستان الگ ہو گیا۔ بھٹو کو باہر سے ترلا منتا واسطہ کر کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بلایا، ٹوٹا ہوا پاکستان، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک دی اکانومی کی ہونی، جہاں ملک ہی نہیں رہا وہ کیڑی اکانومی ہونی، ٹھیک ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کو بھٹو نے 5-6 سال کے اندر اندر پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ریپڈلی پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف گئیں۔ اس کے بعد
بھٹو کو جو ہے وہ فائل آتا گیا. یہ ہسٹری ہے, اس میں کوئی کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا. جنرل ضیاء نے یعنی اس وقت کی فوج نے اور جنرل ججا نے رل کے سازش کی تھی, نال رلے نال جگیردار اور مولوی, انہاں رل کے جنا سارے نے سازش کر کے بھٹو نو فائل آتا. گل مک گئی. پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا کہ اسی اداروں پہ حملے کرے. ہوا یہ کہ الذوالفقار کے نام سے مرتضی بھٹو نے ایک تنظیم بنائی, یا ان پر الزام لگا کہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی. آپ یقین کریں کہ بھٹو صاحب کو جس بات کا پتہ چلا, وہ جیل میں تھے, تو انہوں نے ایک خط لکھا, اور وہ خط پبلشڈ ہے. میں یہ پلے نہیں کہہ رہا, وہ پبلشڈ ہے خط. اس خط میں انہوں نے, اور وہ خط جس کو دیا اس بندے نے وہ خط جو ہے وہ مرتضی تک پہنچایا. وہ خط میں بھٹو نے کہا کہ میں تنوں آکسفورڈ تریم ایسو نہیں دوائی کہ تو تھے میری فوج تے حملے کرتا پھرے یا فوج کے خلاف بکواس کرے. خبردار, کسی صورت بھی قومی سلامتی کے کسی ادارے کے خلاف بکواس نہیں کرنی. میں اس خط کی لینگویج جو ہے نا اتنی ہارش تھی. ظاہر ہے بھٹو انگریزی میں لکھتے تھے اور بہت سخت لینگویج تھی. میں نے بہت پہلے کا پڑھا ہوا ہے, اب میرے ذہن سے ایگزیکٹ اس کے الفاظ نکل گئے ہیں, لیکن وہ خط آپ کو مل جائے گا آسانی سے. آپ وہ خط ڈھونڈ لیں, نیٹ کے اوپر آپ کو اویلیبل ہوگا. ہوں تو ہر شہر نیٹ سے پئی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا اس خط کے بارے میں. پھر اس خط کو شائع کیا جنگ اخبار کے ایک کالم نگار نے, جب فاطمہ بھٹو جو کہ ظاہر ہے مرتضی کی صاحبزادی ہیں, ان کو غنوہ بھٹو نے جو زہر بھرا ہوا ہے نا, زہر, وہ ننان پر جائی گلا زہر نہیں ہوتا, وہ والا زہر بھرا بے نظیر کے خلاف فاطمہ کے ذہن میں بھی ہے اور بھٹو جونیئر کے ذہن میں بھی ہے, ذوالفقار علی جونیئر کے ذہن میں بھی وہ باتیں ہیں. تو اس نے کوئی بے نظیر کی برسی کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کی, جس پر پھر ایک صحافی نے اس خط کا متن جو ہے وہ شائع کیا, اور اس کالم کا عنوان تھا کہ میں یہ خط شائع نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن فاطمہ تم نے مجھے مجبور کر دیا. تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو معاملہ تھا, اس میں بھٹو نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا. پھر کیا ہوا, پھر بے نظیر بھٹو نے مرتضی سے پولیٹیکلی خود کو ڈس ایسوسیٹ رکھا کہ تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو یہ سیاست نہیں ہے. کار دے جی پائے نے ڈیوائیڈ پا لی پیپلز پارٹی نے, لیکن ملک کے حوالے سے, اس کی سلامتی کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اتنے بھاجی ہویا ہی کچھ نہیں, یعنی وہاں پر بھٹو جیسا آدمی شہید کر دیا جس نے یعنی شملہ معاہدہ جیسا معاہدہ کیا. بہت خدمات ہے بھٹو کی, چھوٹی نہیں ہے. پھر 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی. الزام اس وقت کے آرمی چیف کے اوپر آیا جس کا نام تھا جنرل پرویز مشرف. پیپلز پارٹی نے کسی چھوڑی تے حملہ نہیں کیتا. اور یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, سب سے زیادہ ایکٹیو جو جالے تھے یا کارکن تھے اس کے پاس تھے, اور یہ عمران خان تھے, اس کیا کہتے ہیں پاپولیرٹی کی معراج کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جس پر بے نظیر ہوا کرتی تھی. جب انٹرنیٹ نہیں تھا, لوگ کو پتہ چلتا تھا کہ بے نظیر فلاں تاریخ نو آ رہی ہے, لوگ کی اتنے جا کے پائن کیپل آ لیندے تھے پہلے. ٹھیک ہے, تو یہ عالم تھا. انہوں نے کی ہویا پائن کی ہویا؟ عمران خان کو کسی نے کیا کہا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا, صرف گرفتار کیا کیونکہ کیسز تھے. اس تو بعد انہوں نے حملے شروع کر دیے, بلکہ اس سے پہلے ہی حملے کر رہے تھے یہ. ٹھیک ہے, تو پائن بچت نہیں ہونی. ابھی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں ایک دن ہے, اور میں خیر چلے وہ اندرونی معاملہ تو میں اس بارے میں نہیں بات کروں گا کہ کس کس کو ہٹا دیا گیا اور کیا 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 گیا, میں اس پہ بات نہیں کروں گا, وہ ایک انتظامی معاملات ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ حضور بچت نہیں ہو سکتی ان کے لیے بری خبریں ہی ہیں. باقی یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب, اللہ دی عطی کرے پاجی, میں بالکل آنیسٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں, دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ نوٹسز لیے ہیں نا سر جن چیزوں کے, ڈالر, آٹا, دال, چینی, پٹرول, ہیں جی سارا کچھ اسمگلنگ تھا.
کچھ پاکستان جو باہر جا رہے ہیں تو کچھ پاکستان اندر آ رہے ہیں. دونوں صورتوں میں پاکستان کی اکانومی کا پٹھا بیٹھ رہا ہے اور چند مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ لے رہے ہیں, چاہے وہ افسران ہیں, چاہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہیں اپنا تاجر ہیں, ٹھیک ہے, چاہے لوکلز ہیں, کوئی بھی ہیں, چند ایک کو فائدہ ہو رہا ہے اور 25 کروڑ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. تو اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کروں, لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے نوٹس لیا ہے, قامت آرمی چیف دا نہیں ہے, تو آرمی چیف کو تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. کوئی ڈالر والی چھاپے واجرے نے, آرمی چیف کا ایک کام ہے کوئی؟ جناب آرمی چیف کیوں جو ہے وہ پٹرول کے لیے اور جوئے دے جڑے اڈے جڑے نے بکیے, سوری اڈے کہہ رہے ہیں, جوئے دے بکیے اے پھرے جا رہے ہیں, انہیں رپورٹاں بھی جاندی ہیں, ادھر تک ایپیکس کمیٹی میں جاندی ہیں, اے کیوں جا رہی ہیں؟ اور بابا بات یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں, لیکن یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ان سارے جرائم پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا ان لوگوں دی کمر توڑ سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے, اور وہ آرمی چیف کے انڈر ہے. باقی کوئی ادارہ انفارچونیٹلی اتنی ہڈی پسلی نہیں رکھتا پائیں, انہوں جینے سات نہیں ہے. حالانکہ ہونے چاہیے, قانونی اصولی بات یہی ہے. یہ ڈالر پھڑنا اسٹیٹ بینک کا کام ہے پائیں, ایف آئی اے مارے چھاپے, پر ایف آئی اے کی کرے ہوتے یہو جیاں بھرتیاں نے اللہ دے فضل نال کہ کرنا نو ہاتھ لائیو. ایسے بھرتیاں ہر پاسے نے. اب پنجاب اسمبلی کی سر آپ کہیں سے شروع ہو جاؤ, بس جیڑا پنو گے نا وہی لال ہے باجی. برا حال ہے پاکستان کی انتظامی مشینری کا کسی بھی والے سے ہو, ایک ہی ادارہ بچا ہوا ہے. اور اب اگر اس کے آرمی چیف نے اس ذمہ داری کو سمجھا, ظاہر ہے آؤٹ آف لو آف ہز ہوم لینڈ ہی سمجھا نا, یا اس پر ہی بات کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ ڈالر جڑے ریٹ تھلے آیا تو یہ آرمی چیف نے ذات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا, ٹھیک ہے. تو وہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے, میں تو یہی سمجھتا ہوں. کل بھی وہ آئے تھے اور ٹلیاں انہوں نے کھڑکائیاں خوب, انہوں نے کہا سدھے ہو جاؤ, ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا, جو مرضی آپ کر لیں, کہ یہ جو ہیں اپنا گیس چوری, ذخیرہ اندوزی, غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ اور بجلی کی چوری, اس طرح کی شیوانوں بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. لمحہ پا دیو, کوئی ایک منٹ کے لیے کسی کی سفارش جو ہے نا وہ نہیں چلے گی. بہت اچھی بات ہے, میں تو ظاہر ہے کہ ان اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہوں. 90% زیادہ پاکستانی ان چیزوں کی حمایت کرتے ہیں. ہاں 10% ہے نا جنہوں نے مفادات رہے, جنہوں نے دیہڑیاں لائیں, جنہوں کو مطلب جنہوں نے زندگی کا مقصد یہ ہے میں نوٹ بہا میرا موڈ بنے. ہمارے پاس تو سر یہ ہے کہ یعنی دیہڑی لنگ جائے اگر, اور بلکہ بجلی کا بل تار لو نا جس لئے, اس لئے ساہ آتا ہے تو اگلا ساہ سوچ کے رکنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر آنا بل. 90% پاکستانی گھروں کا یہ حال ہے. تو بہرحال میں تو آرمی چیف کے لیے اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہوں, مجھے یقین ہے آپ بھی کرتے ہوں گے, لیکن پھر بھی آپ لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.